تمنائے عطار ہے۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو آج کے دن کی زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ہمیں اسلام کی کامل اطاعت اختیار کرتے ہوئے اپنے الفاظ اور گفتگو پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے لفظ بول دیتے ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ چند ایک کلمات کفر کی مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایمان کا خزانہ ہے، اور جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا۔ جسے ایمان کامل مل گیا گویا وہ دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہے۔ قیامت کے دن دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ فرعون، نمرود، قارون، حامان یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہم دنیا سے ایمان لے کے آتے، چونکہ دنیا کے بازار میں تو روپے پیسے کا سکہ چلتا ہے،
پر قیامت کے بازار میں ایمان کا سکہ چلے گا۔ دنیا میں جس کے پاس مال و دولت ہے اس کا گھر اچھا، فرنیچر اچھا، قالین اچھے، نعمتیں زیادہ، چونکہ مال و دولت اس کے پاس ہے۔ تو دنیا کے بازار میں روپے پیسے کا سکہ چلتا ہے۔ آپ بازار جائیں، کوئی چیز خریدنی ہو تو پیسے دیں، چیز خرید لیں۔ یہاں روپے پیسے کا سکہ چلتا ہے، اور قیامت کے بازار میں ایمان کا سکہ چلے گا۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے درجے اعلیٰ ہیں، اس کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا۔ ہم بسا اوقات بعض لوگ مذاق میں اور بعض غصے میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ غصے میں ایسے لفظ بولتے ہیں، بعض مذاق میں ایسے لفظ بولتے ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ضائع ہوتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد وہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے مذاق میں یا غصے میں کبھی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے جس سے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ کتنا برا ہے وہ مذاق جو ایمان کو ہی ضائع کر دے، اور کتنا برا ہے وہ غصہ جو ہم سے ہمارا ایمان ہی چھین لے۔ قرآن مجید میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا بولنا بھی اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں ہو، تمہارے الفاظ بھی وہ الفاظ ہوں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ غصے میں یا مذاق میں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو چونکہ شیطان دشمن ہے اس لیے وہ دشمنی کرتا ہے اور ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے جس سے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ہمیں اپنے کھلے دشمن سے بچتے ہوئے جب بھی ہم زبان کھولیں اس پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور شریعت مطہرہ کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کے گھر چور آیا اور سامان چوری کر کے لے گیا۔ لوگ افسوس کرنے آئے کہ بڑا افسوس ہے، آپ کا سامان چوری ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، چور آیا تھا جو سامان لے گیا، شیطان نہیں آیا تھا جو ایمان لے جاتا۔ کیونکہ اگر شیطان آتا اور وہ میرا ایمان لے جاتا تو وہ زیادہ نقصان تھا۔ چور آئے اور صرف سامان لے جائے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں، جتنا بڑا نقصان یہ ہے کہ شیطان آئے اور انسان سے اس کا ایمان ہی چھین لے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک ایسے کلمات، ایسی مثالیں بیان کروں گا جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو کلمات کفر ہیں اور آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ کریں، قرآن پاک کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ گفتگو کریں، فرشتوں کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ کریں، صحابہ کا ذکر ہو، کعبہ شریف کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ کریں۔ اگر ان میں سے کسی کی توہین اور گستاخی کریں گے تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ادب کا لحاظ نہیں رکھتے۔
ایک جملہ عام بولا جاتا ہے ظلم خدا کا، حالانکہ خدا تو ظلم نہیں کرتا، اور یہ جملہ بولنے والے نے اللہ کی طرف ظلم منسوب کر دیا، ظلم خدا کا۔ بعض اوقات کسی امیر آدمی کی تعریف کرتے ہوئے یا کسی بزرگ کی تعریف کرتے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے اوپر خدا ہے اور نیچے تم ہو۔ یہ جملہ بولنا کہ میرے لیے اوپر خدا ہے اور نیچے تم ہو، یہ بھی آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ میرے لیے اوپر خدا ہے اور نیچے تم ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کر دی ہے، حد کو ثابت کر دی ہے، اور نیچے اللہ تعالیٰ کی نفی کر دی ہے اور کہا ہے خدا اوپر ہی ہے نیچے نہیں ہے، حالانکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے اللہ سے ڈرو، دوسرا کہتا ہے میں نہیں ڈرتا، تو جب وہ یہ کہے گا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کافر ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ویسے آدمی گناہگار ہے، اس کے دل میں ڈر نہیں، گناہ کرتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور جواب میں وہ کہہ دے میں نہیں ڈرتا، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور اس توہین و بے ادبی کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو خدا نہیں پورا آ سکتا، میں کیسے پورا آ سکتا ہوں۔ تو اگر لڑنے وقت غصے میں ایک آدمی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ تمہارے ساتھ تو خدا نہیں پورا آ سکتا، میں کیسے پورا آ سکتا ہوں، یہ جملہ بولتے ہی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ کسی کی گردن اتنی موٹی نہیں جو دست قدرت میں نہ آ سکے، اور کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کو للکار سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو دنیا کے کسی جابر اور باطل کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو للکار سکے۔ تو جو یہ جملہ بول رہا ہے کہ تمہیں خدا نہیں پورا آ سکتا، میں کیسے پورا آ سکتا ہوں، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی اور گستاخی کی۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے ارادے کی مضبوطی کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ بات تو اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو میں نہیں مانوں گا، یا کسی سے قرض واپس لینا ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ میں تو یہ قرض خدا نے دینا ہوتا تو اس سے بھی واپس لے لیتا۔ یہ جملے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ اس طرح کے جملے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے زبان کھولیں تو انتہائی ادب کے ساتھ۔ دوسری بات، جس طرح اللہ کی ذات ادب و احترام کے لائق ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بڑی شان والا ہے، اور قرآن پاک کا ادب بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کو میوزک کے ساتھ پڑھتا ہے، مزامیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو حالت اسلام سے، دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو میوزک کے ساتھ تلاوت کرنا، قرآن پاک کو مزامیر کے ساتھ پڑھنا، اس پر فتویٰ ہے کہ جو آدمی مزامیر کے ساتھ، میوزک کے ساتھ قرآن پاک پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض لوگ اپنے مذاق میں قرآن مجید کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اور اس میں آیت قرآن کی پڑھ دیتے ہیں۔ مثلا سخت بھوک لگی ہو اور کھانا منگوانا ہو تو کہتے ہیں جلدی روٹی لاؤ، میری آنتیں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ اردو محاورے میں بھی بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، میری آنتیں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، جلدی روٹی لاؤ، میری آنتیں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ تو گویا اس آدمی نے قرآن کی آیت کو مذاق کی جگہ استعمال کیا، اور قرآن کی آیت کو مذاق کی جگہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہو
اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا ہو، انکاری ہو، اسے کہا جائے جماعت کے ساتھ پڑھو، وہ کہے قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہا، آگے نہیں پڑھتا عن الفحشاء والمنکر، بلکہ اتنا ہی پڑھتا ہے ان الصلاۃ تنہا، قرآن مجید میں ہے بے شک نماز تنہا، ان الصلاۃ تنہا، تو حکم ہے کہ نماز تنہا پڑھو۔ اب جو اس آیت کو آدھا پڑھ کے یہ مسئلہ اخذ کر رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھو، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس نے قرآن کی آیت کو مذاق کی جگہ استعمال کیا ہے۔ بعض لوگ مذہبی لطیفے سنا دیتے ہیں جن میں اللہ کا یا قرآن پاک کا یا فرشتوں کا ذکر آتا ہے، تو کبھی کوئی مذہبی لطیفہ نہ سنائیں نہ سنیں، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی بے ادبی کریں گے تو پھر بھی ایمان سے فارغ، قرآن پاک کی بے ادبی کریں گے پھر بھی ایمان سے فارغ، اور اگر کسی فرشتے کی بے ادبی کریں گے پھر بھی ایمان سے فارغ۔ کوئی دشمن آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ملک الموت آ گیا ہے، ملک الموت آ گیا ہے۔ کوئی کمزور شکل والا آدمی آئے تو اسے دیکھ کے کہتے ہیں، یا ڈراؤنی شکل والا آدمی آئے تو کہتے ہیں ملک الموت آ گیا ہے۔ جو اپنے دشمن کو دیکھ کر کہے کہ دیکھو ملک الموت آ گیا ہے، وہ ملک الموت کی بے ادبی کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے فرشتوں کی بھی عزت اور مقام کو بیان کیا ہے، اور فرشتوں کا احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو فرشتوں کی توہین کرے گا اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا ادب و احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے، بالخصوص شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی ان ہستیوں کو گالی دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ مسئلہ جو دل پہ نقش ہونا چاہیے کہ جس نے انہیں اذیت دی اس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو دیکھو تو میری نسبت سے دیکھو کہ یہ صحابی کس کے ہیں۔ پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے تعارف سے پہچانے جاتے ہیں، اور صحابہ اپنے نبی کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو صحابہ کی بے ادبی کر رہا ہے وہ حضور کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، وہ شیخین کریمین کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ جس نے سیدنا صدیق اکبر کو سب و شتم کیا، ان کو گالی دی، حضرت فاروق اعظم کی بے ادبی کی، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک موضوع، مثلا فرشتوں کا ذکر، صحابہ کا ذکر، یہ ایک پورا موضوع ہے، لیکن میں آج چونکہ کلمات کفر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا اور بنیادی مواد ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر کریں تو ادب کے ساتھ، قرآن پاک کا ذکر کریں تو ادب کے ساتھ، فرشتوں کا نام لیں تو ادب کے ساتھ، صحابہ کا نام لیں تو ادب کے ساتھ، اسی طرح کعبہ شریف کا ذکر کریں تو ادب کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنے دشمن سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہے اس طرف میرے دشمن کا گھر ہے، ادھر کعبہ بھی ہوگا تو میں سجدہ نہیں کروں گا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اردو شاعری میں ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، یہ شاعروں کے بھی کئی کلام ایسے ہیں جو ان کو ایمان سے فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ لو آج سے تیرا در چھوڑ دیا ہم نے، کعبہ بھی ادھر ہوگا تو سجدہ نہ کریں گے۔ یہ جو دوسرا مصرع اس نے لکھا ہے کعبہ بھی ادھر ہوگا تو سجدہ نہ کریں گے، یہ مصرع اس کو دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں کہ اس نے کعبہ شریف کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، اور کعبے کی عظمت کو گھٹایا ہے، اور کہا ہے مجھے کیا پرواہ ہے کعبے کی، ادھر کعبہ بھی ہو تو میں سجدہ نہیں کروں۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شعر لکھنے والا اگر توبہ نہیں کرتا اور ایمان توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ بظاہر مسلمانوں میں مرتے ہیں پر ایمان سے خالی ہو کے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جنازے اٹھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے پر مرنے والا ایمان لے کے دنیا سے نہیں گیا، اس کا ایمان بے خاتمہ نہیں ہوا۔ کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان لے کے جائے۔ میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایمان سے بتائیں، جب فرشتے احترام کے لائق ہیں، صحابہ احترام کے لائق ہیں، کعبہ شریف احترام کے لائق ہے، قرآن پاک احترام والا ہے، تو کیا اللہ کے نبی احترام کے لائق نہیں ہوگا؟ اگر صحابہ کا احترام اتنا ہے تو نبیوں کا احترام کتنا ہوگا؟ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بنتے تھے، اب دوسرا شخص یہ